الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت پر ایمان لانے کا بیان چل رہا ہے، جس میں نے کہا تھا کہ کئی ٹاپکس ہیں، 11 ٹاپکس۔ اس میں سے پہلا ہم نے سوال منکر نکیر یعنی کہ قبر میں کس طرح سے مردے کو سوال کیا جائے گا، پھر میں نے اس کی حیات کے تعلق سے بتایا کہ مردے کو دوبارہ ایک قسم کی حیات عطا ہوتی ہے اور اس بنیاد پر اسے سوال و جواب بھی ہوتا ہے، عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اب دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، وہ ہے قیامت، یعنی کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور قیامت سے پہلے کون سے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد قیامت میں حشر جو قائم ہوگا تو وہ کس صورت پر ہوگا، اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے گا، اس کا نام قیامت ہے۔ اب اس کے آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا ذکر کیا ہے کہ بے شک زمین و آسمان، جن و انسان، ہر مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، جو کچھ دنیا میں چیزیں وہ فنا ہو جائے گی، آسمان اور آسمان میں جو کچھ چیزیں سب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے پلانٹس، سورج، چاند، ستارے، غرض یہ کہ آسمان سب پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قیامت کے لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہونا ہے، ہر شے ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رب ذوالجلال کی ہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو قیامت سے پہلے قیامت کی چند چھوٹی اور بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، یعنی ظاہر ہوں گی، چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ چھوٹی علامتیں تو ہم آج دیکھ ہی رہے ہیں، وہ علامات، بڑی علامتیں چند ایک باقی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی زمین یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ٹھیک ہے، زمین دھنس جائے گی، آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ ایک مشرق میں ادھر کا حصہ زمین کا دب جائے گا، زمین کے اندر کھسک جائے گا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں، ٹھیک ہے۔ تو عرب میں بھی ایک مرتبہ زمین دھنسے گی اور وہاں کے بھی لوگ جائیں گے۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ علماء موجود ہوں گے اور ان کے سینے سے علم کو ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ورنہ یہ تو ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فتنوں کے زمانے میں جب قیامت آنے والی ہوگی، ان لوگوں کو بچا لے گا، انہیں پہلی ہی موت دے دے گا۔ تو جب علماء ختم ہو جائیں گے تو بتانے والا کوئی موجود نہیں رہے گا، اور جاہل بچیں گے اور پھر گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ علماء کا لوگوں کے درمیان موجود رہنا یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے، اسی لیے ہم لوگ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ عالم بنو، ہے نا۔ علماء بنیں گے تو لوگوں کے لیے بھلائی کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے لیے آسانی رہے گی، علم پھیلتا جائے گا۔ ورنہ ایک علامت ہے جہالت کی کثرت ہوگی، قیامت سے پہلے زیادہ لوگ جاہل ہوں گے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ علم آج حاصل کرتے ہیں، یہ جہالت کی کثرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہالت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اکثر گناہ انسان کرتا، ایک تو وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے علم ہی نہیں اس چیز کا، وہ حلال کو حرام سمجھ رہا ہے، حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے کہ جانور کرتے ہوں گے،
اس طرح سے اعلانیہ طور پر کسی چھوٹے بڑے کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا، لوگوں کو شرم و حیا ختم ہو جائے گی، تو زنا کا یہ عالم ہوگا۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کی سرپرستی کرے گا۔ قیامت سے پہلے میل کا ریشو کم ہو جائے گا، فیمیل کا ریشو بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر اتنی مشقت ہوگی آدمی پر کہ 50 عورتوں کو سنبھالنا ایک اکیلے مرد کے کاندھے پر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 50 بیویاں ہوں گی، نہیں، بہنیں، ماں، خالہ، پھوپھی، یہ ساری عورتیں جو ہے نا خاندان کی، اس کے اوپر بوجھ، مطلب 50 عورتوں کو اکیلے نے کما کے کھلانا ہے، سنبھالنا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ علاوہ اس بڑے دجال کے جو آئے گا، اس بڑے دجال کے 30 اور دجال آئیں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، جن میں سے بعض گزر چکے، جیسے کہ مسلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی اور سجاع، یہ عورت تھی کہ بعد میں اسلام لیے۔ غرض یہ کہ ایسے کئی جھوٹے دعوے دار جو ہے نبوت کے گزر چکے، حالانکہ نبوت ختم ہو گئی۔ غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا زمانہ ہم سے زیادہ دور نہیں، 150 سال پہلے کا ہی ہے۔ تو یہ سارے لوگ، اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے، یعنی کہ 30 کہا ہے تو 30 کا عدد پورا ہوگا، ضرور آئیں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، پھر قیامت کے قریب کیا ہوگا، لوگوں کے پاس مال اتنا بڑھے گا کہ نہر فرات جو نہر ہے وہ بھی اپنے خزانے کھول دے گی، اور اس میں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں، اور قیامت اتنا بڑا معاملہ ہونے سے پہلے یہ ان ایکسپیکٹڈ ایسی علامات آتی رہیں گی، ایک کے بعد دیگرے، اور ایسا نہیں کہ ایک آ گئی اور پھر زمانہ ہو جائے گا، پھر دوسری آ جائے گی، نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یوں دی گئی کہ جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو پہلا من کا گرنے کے بعد دوسرا من کا، اور باقی جتنے من کے کتنی رفتار سے گرتے ہیں اس کے پیچھے، بیک ٹو بیک امیڈیٹلی ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا ایک قیامت کی بڑی علامت نکل گئی تو ساری بیک ٹو بیک آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ وہ نہر فرات میں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل کرنا چالو کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، کاٹیں گے، ظلم کریں گے، ہر قسم کا گناہ کریں گے۔ بعد میں جو بچ جائیں گے وہ بولیں گے کیا میں نے اس چیز کے لیے قتل کیا، کیا میں نے اس چیز کے لیے ظلم کیا، اور پھر سارے لوگ بیزار کو آ کے وہ سونا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے، یہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر زراعت نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر حال یہ ہو جائے گا کہ اتنا چینج ہو جائے گا سرزمین۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، احکام شریعت پر عمل کرنا اتنا لوگوں کو مشکل ہو جائے گا، اور اتنا کرٹیکل اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ گویا کہ ایک ہاتھ میں آپ آگ کا انگارہ گولا لے کر بیٹھو، کتنی دیر پکڑ سکتے آپ؟ ایک سیکنڈ بھی ہولڈ نہیں کر سکتے، فوراً چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ آپ احکام شرع کو ہولڈ نہیں کر پاؤ گے، عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، یا تو اپنی سرکشی اور لاپرواہی کی وجہ سے، یا تو لاپرواہی کی وجہ سے، یا تو سستی کی وجہ سے، یا تو پھر اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگ اسے نیکی کا کام کرنے ہی نہیں دیں گے، اور وہ کرے گا تو لوگ اس کے نیکی کے کام کرنے پر تعجب کریں گے۔ آج دیکھو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آدمی شرم کے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے بولیں، لوگ کیا بولیں؟ کیوں سوچ رہے ہو آپ؟ ہے نا، آپ کی عبادت ہے، آپ کرو، لوگ نہیں کر رہے ہیں، گناہ ان پر، شرم ان کو آنی چاہیے، پڑھنے والے کو کیوں آنی چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ تو ایک سنت پر بھی دیکھیں، بیٹھ کر پانی پی، لوگ کیا بولیں گے؟ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، سب کے سامنے کیسا میں بیٹھوں؟ ہاں، تو اتنا دیکھیں، اس کا ابتدا ہو چکی، احکام شرع پر عمل کرنا لوگوں کو آج مشکل ہو گیا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے؟
لیکن آخری وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اتنے فتنے ہوں گے کہ گناہ ایسا پھیلا ہوگا کہ اس کو گناہ سے بچنے کے لیے بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی. یہاں تک کہ جب وہ قبرستان جائے گا تو وہ آدمی قبرستان جا کر تمنا کرے گا کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا، یعنی مر چکا ہوتا تو اچھا ہوتا یہ چیزیں دیکھنے سے پہلے، کیونکہ اس کو نیکی کے کام پر رہنے ہی نہیں دیا جائے گا. اتنا مشکل ہو جائے گا. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا. اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگ گئی، جلد بھڑک گئی اور ختم ہو گئی. پیپر ہے جیسے کہ 2 منٹ اب جسٹ پیپر کو آگ لگتی فوراً جھلس جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دن تو ایسے چند منٹوں میں ختم ہو گیا ایسا محسوس ہو جائے گا. یعنی کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی، وقت جلدی جلدی گزر جائے گا. تو آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو پوچھو نا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پڑھائی کیوں نہیں کرتے، علم کیوں نہیں حاصل کرتے، ٹائم نہیں ہے. اور جو کام نہیں کر رہا اس کو پوچھو تو بولتے میرے کو دوسری مصروفیات رہتے، ٹائم نہیں ہے. اسکول جانے والے کو پوچھو یہی بات بولے گا، آفس جانے والے کو پوچھو یہی بولے گا. ہر شخص اپنا پاس وقت کم ہونے کی شکایت کرتا ہے، حالانکہ وقت اتنا ہی ہے لیکن برکت ختم ہو گئی. 24 گھنٹے ابھی بھی 24 گھنٹے ہی ہے لیکن برکت ختم ہو گئی. پہلے کے لوگ اتنے ہی وقت میں ہزاروں کتابیں لکھ جاتے، رات بھر 1000 بار نماز بھی 1 رکعت پڑھ لیتے، روزانہ قرآن بھی ختم کر لیتے، دن میں لوگوں کی خدمت بھی کرتے، جاب بھی کرتے، کماتے بھی، گھر والوں کو کھلاتے بھی، سب کچھ ہو جاتا تھا مینیج. اب کیوں نہیں ہوتا؟ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا برا اور گراں محسوس ہوگا کہ وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تاوان بھر رہے ہیں ہم لوگ، یہ تو ٹیکس جیسا ہم پر لاگو کیا ہے، ٹھیک ہے، جرمانہ بھر رہے ہیں. ایسا محسوس کریں گے. مجبوراً زکوٰۃ دینا ان کے لیے ایسا لگے گا یار ہماری ایک مجبوری بن گئی. اب علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، یہ بھی ایک علامت ہے. اور جو لوگ پہلے تو پڑھیں گے نہیں، اور جو پڑھیں گے وہ دنیا کمانے کے لیے پڑھیں گے، دین کی خدمت کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا کمانے کے لیے. مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا. اللہ نے آدمی کو حاکم بنایا ہے عورت پر کیونکہ اس کی عقل زیادہ کامل ہے اور زیادہ اس کے اندر فیصلے لینے کی قوت ہے، مضبوطی ہے. لیکن مرد کی یہ فیصلہ لینے کی قوت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ عورتیں حکمرانی کریں گی مردوں پر. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، کامن ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، تفصیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی. دوستوں کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرے گا، اس کو ہوٹل میں لے کے جائے گا، کھلائے گا، چائے پلائے گا، سب کرے گا. لیکن باپ کو پوچھے گا تک نہیں، کیسے ہے، کیا ہے، سلام نہیں، کچھ نہیں. باہر کسی دوست سے ملے گا، اچھا سٹیٹس والا ہے، ہاں آپ کیسے ہیں یہ بولیں گا. باپ کو کبھی آپ سے نہیں پکارے گا. باپ کے ساتھ اتنا برا معاملہ. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو دوستوں کو ہوٹل میں لے جاتے ہیں لیکن باپ کو نہیں. مسجد میں لوگ چلانا شروع کریں گے، چلائیں گے یعنی زور زور سے باتیں کرنا چالو کریں گے، خاموشی نہیں رہے گی، چلا پکار کریں گے. گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. یعنی جو لوگ مومنین اس دنیا سے گزر گئے، جو اچھے لوگ گزر گئے، لوگ ان پر تانا کسنا شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، حالانکہ وہ بہترین لوگ گزرے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کے اولیاء گزریں گے، لوگ اولیاء کو بھی برا بولنا چالو کریں گے. ٹھیک ہے، علماء گزریں گے تو علماء کو بھی نام رکھیں گے، کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث ہی نہیں آتی، یہ فقہ تو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، ان کو فلاں کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تانے کسنا شروع کر دیں گے، انہوں نے اپنے دل سے مسئلے نکالے، فلاں فلاں، جو بھی اگلوں کو نام رکھیں گے. خود کے اعمال ویسے نہیں ہوں گے لیکن جو گزر چکے ہیں اچھے لوگ، ان لوگوں کو نام رکھیں گے. پھر بڑی علامتوں سے یہ بھی ہے کہ درندے، جانور جیسے کہ شیر، چیتا وغیرہ ہو گئے، یہ سب درندے جو ہے جانور سے بات کرنا، انسان سے بات کرنا شروع کریں گے. لٹرلی جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جانور بات کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور چیزیں بات کرنا شروع کر دیں گی، جیسے کہ جوتے کا لیس جو ہوتا ہے، جوتے کا تسمہ، ایک کتنی معمولی چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی بات کرنا شروع کر دے گا کہ بازار میں جہاں کہیں گھوم کر آیا گھر میں آ کر خبر دے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی.
خیر میں اس کو کچھ ایک اور نظریے سے بھی دیکھتا ہوں. ہو سکتا کہ یہ وہی بات ہو کہ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا. آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوتے میں اور ڈیوائسز ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مانڈی پر بھی باندھنے والے ہوتے ہیں، ہاتھ پر شولڈر پہ باندھنے والے ہیں، جوتے میں بھی لگانے والے ایسے ڈیوائسز ہیں. آپ رننگ کرو، واکنگ کرو، تم کو جتنا بتائے گا، کتنے کلومیٹر آپ چلے ہو، کتنا ڈسٹنس آپ نے کور کیا ہے، سارا کچھ بتاتا ہے. کتنی اسپیڈ سے گئے تھے، کتنی انرجی کیلوریز برن کیے، سب کچھ بتاتے ہیں. خیر تو جوتے کی لیس بات کریں گی تو کیوں آج نہیں ہے ایسے ڈیوائسز. خیر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک معنی، مگر جانور بات کریں گے لٹرلی. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، یعنی دیہاتی جاہل قسم کے لوگ، ان لوگوں کو خوب پیسہ ملے گا، بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے. آج وہی ہوتا ہے. آپ اپنے خود کے حکمرانوں کو دیکھ لو، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسٹیشنوں پر کام کرنے والے اور ایسے ویسے لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، فخر کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. دجال کا ظاہر ہونا، اب یہ اصل دجال جو بڑا دجال جسے کہتے ہیں کانا دجال، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دجال ظاہر ہوگا 40 دن میں. حرمین طیبین مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر 40 دن میں پوری دنیا گردش کرے گا، پوری دنیا گھوم لے گا. ٹھیک ہے، 40 دن میں. اور اس کا پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا پہلا دن. دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل ہوا کو اڑاتی ہو. ٹھیک ہے، تو اتنی رفتار کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ پوری دنیا گھومے گا. پلین سے بھی انسان گھوم لیتا ہے 40 دن میں پوری دنیا. پاسبل ہے، امپاسبل بات ہی نہیں. ایک زمانہ جب ایروپلین نہیں تھا تو آدمی بول سکتا تھا کہ یہ تو عجیب کرشمہ ہے، آدمی گھوم لے گا پوری دنیا 40 دن میں. آج تعجب نہیں ہوتا ان باتوں پر، کیونکہ ہم لوگ ہمارے سامنے دیکھتے ہیں ان ساری چیزیں. اس زمانے میں ہو سکتا ہے لوگ تعجب کرتے ہوں گے، آج ہمیں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی، جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا. جہاں جہاں جائے گا یہ بھی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جائیں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی. اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ یہ بولے گا کہ میں خدا ہوں. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈالے گا، اور مردوں کو بھی زندہ کرے گا. اب یہ ساری قوتیں خود اللہ نے ہی اسے دی ہیں، لیکن یہ اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اصل کھرے اور کھوٹے کی شناخت کرنی ہوتی ہے. مومن سپریٹ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دل میں جس کے ایمان ہے تو وہ ظاہر نہیں کرے گا، نہیں. اس وقت مومن کو الگ ہونا ہی پڑے گا کہ فتنے اتنے ظاہر ہوں گے، اور وہ ہر ایک سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، تو جو اس پر ایمان لائے گا وہ ڈال دیا جائے گا کس میں؟ اس کی جنت میں، لیکن اصل میں وہ جہنم ہوگی، یعنی آگ ہوگی. اور جو اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس میں کس میں ڈالے گا؟ جہنم میں، اس کی جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ جنت جیسی ہوگی. تو اتنا فتنہ ہے کہ ایک شخص نکلے گا، ہر کام کر کے دکھائے گا. لوگ بولیں گے اگر تو خدا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر، وہ زندہ کرے گا، لوگ ایمان لے آئیں گے. اتنا سخت فتنہ ہوگا تو سوچیں آدمی کیسے بچے؟ آدمی کیسے بچے گا؟ لوگ بولیں گے اگر تو خدا ہے بارش کر، وہ بارش کرے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا، کچھ بھی کرے گا. ایسا بڑا فتنہ ہوگا. وہ زمین کو حکم دے گا، زمین سے سبزہ نکلے گا، آسمان سے بارش برسائے گا. اور ان لوگوں کے جانور، ٹھیک ہے، جو لمبے چوڑے خوب تیار ہو جائیں گے، گوشت والے ہو جائیں گے، خوب ان کے تھنوں میں دودھ والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے کرے گا؟ جو اس پر ایمان لائیں گے. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفین شہد کی مکھیوں کی طرح دلدل
شہد کی مکھیوں کے دلدل کی طرح اس کے ہمراہ ہو جائیں گے، یعنی کہ جہاں کہیں جس ویران علاقے میں جائے گا کہ زمین سے خزانے نکل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سارے ایسے جو ہے کرتب کر کے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو حقیقت اور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب تک وہ لوگوں کے درمیان رہے گا، جس علاقے میں رہے گا، تو سب کچھ لوگوں کو دکھے گا، خزانے دکھیں گے، سب کچھ دکھے گا، لیکن یہ چونکہ جادوگری ہوگی، اس لیے جیسے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا، چلا جائے گا، تو وہ پرماننٹ چیز نہیں رہیں گی، باقی سب جیسے کا ویسا ہو جائے گا۔ حرمین شریفین میں جانا چاہے گا لیکن فرشتوں کا وہاں پہرا ہوگا تو وہ اندر جا نہیں سکے گا، تو اس کا منہ پھیر دیں گے۔ حلقے ہوں گے، فرسٹ سرکل ہوگا فرشتوں کا، دوسرا سرکل ہوگا، تیسرا سرکل ہوگا، ایسے پورے شہر کو کور کیے ہوں گے فرشتے، اس کو آنے نہیں دیں گے وہاں پر، فرشتوں کا پہرا ہوگا وہاں پر دونوں جگہ، ٹھیک ہے، نہ مدینے میں نہ مکے میں۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے، منافقت دل میں رکھتے ہوں گے، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے لیکن دل میں کفر ہوگا، تو وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے ڈر سے، خوف سے باہر نکل جائیں گے، شہر سے بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ کس کے؟ دجال کے۔ جو مدینہ میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ مدینہ میں دجال آ نہیں سکے گا، اسی لیے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہی رہیں، مدینہ سے آئے نہیں، حرمین طیبین میں رہیں، وہاں اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو وہاں رہے گا وہی جو اصل ایمان والا ہوگا، منافق جو ہے ڈر کر پھر بھاگے گا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، جیوس جو ہیں اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی فوجیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا لیکن کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دوبارہ، کیونکہ انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے اور ان کا مقصد ہی وہی ہے کہ دجال کو ختم کرنا ہے، اس لیے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی یہ باقی ہے۔ آسمان سے جامع مسجد میں دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے اتریں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی جو کہ وہاں ہوں گے اس جماعت میں موجود ہوں گے اور وہ امامت کا حکم دیں گے انہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے اور وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور جہاں تک ان کی سانس کی خوشبو جائے گی وہاں سے بھاگے گا، یہ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو ماریں گے، اس کو قتل کریں گے اور اسے جہنم پہنچا دیں گے۔ تو عقائد قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ تو اس کی مختصر کیفیت تو میں نے بتا دیا، لیکن آپ کے زمانے میں مال کی کثرت بہت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا، یعنی اتنے امیر لوگ ہو جائیں گے کہ اگر زکوٰۃ دے کر دینا بھی چاہے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نیز اس زمانے میں اب یہ امن والا ماحول، فتنوں والا ماحول ختم ہو چکا، ٹھیک ہے، اب پرسکون زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں عداوت، دشمنی، بغض، حسد، نفرت آپس میں انسانوں کے کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، صلیب کسے کہتے ہیں؟ کرسچنس کا جو کراس ہوتا ہے اسے توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جو ان کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، کرسچنس کی، یعنی کہ ان کے عقائد باطلہ کو رد کریں گے جو لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام ہی ہوگا اور تمام کے تمام ایک ہی مذہب پر ہوں گے، حتیٰ کہ کسی کو کسی چیز سے خوف نہیں ہوگا، بچے سانپ سے بھی کھیلیں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، شیر اور بکری ایک ساتھ پھریں گے لیکن شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، رہیں گے 40 سال تک رہیں گے،
نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے، بالکل ان کے قریب، ایک جگہ ابھی بھی خالی چھوڑی ہوئی ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ اسی طرح حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کا اجمالی واقعہ ایسا ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر پھیل چکا ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء ہر سمت سے نکل کر، ہر گوشے سے نکل کر، پوری دنیا کے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کرنا شروع کریں گے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء چھپے ہوں گے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ملک شام سے ابدال کی ایک جماعت نکلے گی، وہ ابدال ہجرت کریں گے، مدینہ جائیں گے، حرمین شریفین جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حضرت امام مہدی کے۔ پھر ان کے بعد ایک کے بعد ایک تمام اولیاء ہر کونے سے نکلیں گے، ان کو حکم ہوگا، سب لوگ نکلیں گے اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام کی جماعتیں نکلیں گی، وہاں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر عامت المسلمین وغیرہ اس طرح سے جا کر کیا کریں گے، بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر، اور صرف وہیں اسلام ہوگا، پوری دنیا میں صرف کفر ہوگا اس وقت، سوائے حرمین شریفین میں کہیں اسلام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مصروف ہوں گے، وہاں امام مہدی بھی ہوں گے، اور اولیاء انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے۔ امام مہدی وہاں ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، وہ لوگ ابدال وہاں آئے ہوں گے، لیکن اولیاء کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوگی کہ امام مہدی اصل مہدی کون ہے، وہ پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایکچولی وہ بیعت کی درخواست کریں گے، پہلے تو وہ انکار کریں گے، لیکن غیب سے آواز آ جائے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ پھر ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر پھر وہ ملک شام کی طرف جائیں گے۔ بعد میں قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، تو بچے ہوئے مسلمانوں کو لے کر پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں گے، کوہ طور کی طرف، ان کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں داخل آئیں گی کہ ان سے لڑ بھی نہیں سکیں گے لوگ، اور پھر وہ کون، پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ مسلمانوں کو کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دریا ہے کہ جب وہ وہاں سے گزریں گے تو پورا پانی پی کر اسے سکھا دیں گے، ایسی مخلوق ہوگی وہ۔ پھر ان کی دوسری جماعت جب آئے گی تو وہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی بھی تھا، ایسا انہیں تعجب ہوگا۔ انہی کے یاجوج اور ماجوج یہ بڑی فوجیں ہیں۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے، ہر ایک کو قتل کر دیں گے، کھا جائیں گے، کاٹیں گے، ختم۔ ہر ایک کو جب دنیا میں قتل کر دیں گے تو سوچیں گے اب تو زمین والوں کا ہو گیا خاتمہ، آسمان کی طرف دیں گے کہ اچھا اب یہاں بھی کوئی مخلوق ہوگی، چلیں انہیں بھی مارتے ہیں، تو پھر وہ آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر یہ کہہ کر کیا کریں گے، اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر گریں گے، یعنی تیروں کو ان کے خون لگ کر نیچے آئے گا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہوں گے، محصور ہوں گے، وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی بھی نہیں، یعنی کہ اب چونکہ وہاں محصور ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، تو ایک جانور کا سر بھی ان کے لیے جو ہے 100 سونے کے اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ریسورسز نہیں رہیں گے جینے کے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے کو پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، پوری زمین، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں رہے گی جہاں لاشیں نہ ہوں، اتنا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے،
اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے، یعنی ان کے ہتھیاروں کو اتنے ہتھیار ہوں گے، ان کے تعداد کا اندازہ لگائیں کہ زمین پوری لاشوں سے بھری پڑی ہے، ان کے ہتھیار 7 سال تک مسلمان انہیں جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور پھر زمین کو پلین ہموار کر کر چھوڑ دے گی۔ پھر اس کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ یہ برکات ہوں گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ لاٹھی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کے پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا، مارک لگائے گا۔ اس وقت مسلم کافر ہر شخص اعلانیہ پہچان لیں گے کہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہرگز کافر نہیں ہوگا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ پھر سورج جیسی یہ نشانی ظاہر ہوگی تو سورج ظاہر ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا۔ آج مشرق سے نکلتا ہے تو روٹیشن چینج ہو جائے گی، سورج مغرب سے نکلے گا، اور جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند۔ اب اس کے بعد کوئی توبہ کرے تو بھی قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس وقت اگر کوئی اسلام بھی لایا تو کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اب دروازہ توبہ کا ختم، قیامت ظاہر، شروع، معاملہ شروع۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت یعنی قیامت آنے کے لیے صرف 40 سال رہ جائیں گے، تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اس طرح سے اس لیول پہ گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ ہر وہ جو مسلمان ہوگا اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور کافر ہی زندہ رہ جائیں گے، صرف کافر، اور انہی پر قیامت آئے گی۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں پھر کسی کو اولاد ہی نہیں ہوگی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی کہ 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا اس وقت، اور دنیا میں صرف کافر ہی ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا۔ غرض یہ کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے۔ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے پھر اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی، ساؤنڈ اس کا انکریز ہوتا جائے گا، لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے، سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا فرمائے گا، پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین اور فرشتے اور جن اور انسان، حیوانات سب زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے یوں برآمد ہوں گے کہ دہنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے ہوں گے، اور لیفٹ ہینڈ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوں گے۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جتنے بھی قبروں میں مسلمان دفن ہیں سب نکلیں گے، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ قیامت ہے، اور بے شک اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.